نام علی، لقب رضا، کنیت ابوالحسن، والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، والدہ ماجدہ بی بی نجمہ خاتون صلوات اللہ علیہا، تاریخ پیدائش 11 ذیقعدہ 148 ہجری، جائے پیدائش مدینہ منورہ، مدت امامت 20 سال، عمر مبارک 55 سال، تاریخ شہادت 22 ذیقعدہ 203 ہجری، قاتل مامون رشید، مرقد مطہر، مشہد مقدس۔ امام علی رضا علیہ السلام کے والدین۔ امام رضا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی نجمہ خاتون صلوات اللہ علیہا ہیں۔ بی بی نجمہ خاتون صلوات اللہ علیہا اپنے وقت کی بہت عقل مند، با ایمان اور دیندار خاتون تھی۔ رضا نام رکھنے کی وجہ۔ امام رضا علیہ السلام کا اسم گرامی علی ہے اور آپ کا لقب رضا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو رضا پکارنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ آپ آسمان میں خدا کے پسندیدہ تھے اور زمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے پسندیدہ تھے۔ شیعہ، سنی اور یہاں تک کہ آپ کے مخالف بھی آپ کو چاہتے اور آپ سے راضی خوشی رہتے تھے۔ آپ مرضی خدا پہ راضی رہتے تھے اور یہ عظیم صفت ہے جس کا مرتبہ صبر سے اونچا اور بہتر ہے۔ یہ صفت آپ کے اندر پوری طرح پائی جاتی تھی۔ آپ کی انگوٹھی پر یہ جملہ گدا ہوا تھا، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ آپ ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے تھے جب اسلام کو اسی طرح کے اچھے اخلاق کی ضرورت تھی اور آپ زندگی میں خدا کی مرضی پر راضی تھے اور آنے والی مشکلات کو بہت صبر، بردباری اور تدبیر سے حل کرتے تھے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ جانکار اور بردبار۔ علی بن محمد بن جہم کا بیان ہے، میں ایک دن مامون کی ایک نشست میں شامل تھا۔ امام رضا علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ مامون امام سے سوال کرتا رہا اور امام اس کے سوالوں کے صحیح جواب دیتے رہے۔ تو مامون نے حضرت محمد بن جعفر امام کے چچا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، آپ نے اپنے بھتیجے علی رضا کو کیسا پایا؟ حضرت محمد بن جعفر نے کہا، امام علی رضا ایک عالم انسان ہیں اور میں نے ان کو کسی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے نہیں دیکھا۔ یقیناً وہ علم لدنی کے مالک ہیں۔ مامون نے کہا، بے شک آپ کے بھتیجے خاندان رسالت سے ہیں جن کے بارے میں رسول نے کہا، ہمارے اہل بیت بچپن سے ہی بردبار ہیں، لوگوں میں وہ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور وہ تمہیں کبھی گمراہی کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ حضرت امام رضا اس کے بعد اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ اگلے دن صبح جب محمد بن جہم امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مامون اور ان کے چچا کے بیچ ہوئی باتوں کا ذکر کیا تو امام مسکرائے اور کہا، اے فرزند جہم، مامون کی باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ کیونکہ وہ مجھے اچانک قتل کر دے گا اور خدا میرا بدلہ اس سے ضرور لے گا۔ امام کے ٹھوس جوابات۔ ایک دن مامون کے حکم سے مختلف مذاہب کے علماء، فقہاء اور فلسفی مامون کے محل میں جمع ہوئے۔ امام کو بھی اس جلسے میں بلایا گیا۔ امام نے جواب میں لکھا، مامون، میں تیری پلید نیت سے آگاہ ہوں اور کل انشاءاللہ میں اس جلسے میں ضرور شرکت کروں گا۔ اگلے دن امام نے اس جلسے میں شرکت کی اور مختلف مذاہب کے علماؤں کا ایسا جواب دیا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبائے ہوئے امام کو حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ انہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا تھا کہ مسلمانوں میں بھی ایسے عالم ہیں جنہیں تمام علوم اور دنیا کے نظریات کا علم ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے دیگر مذاہب کے عالموں کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری پیغمبر، خدا کے آخری رسول ہونے کو خود انہی کی کتاب انجیل اور حضرت عیسیٰ کی باتوں سے ثابت کیا۔ عیسائی عالم نے جب امام کی یہ حکمت بری باتیں سنی تو وہ کہنے لگا، بے شک آپ حق کہتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام اور نماز۔
ابراہیم بن موسیٰ کہتے ہیں ایک دن میں امام کے ساتھ تھا اور ہمارے علاوہ وہاں کوئی اور دوسرا نہ تھا۔ امام نے مجھ سے کہا اذان دو۔ میں نے کہا آپ اجازت دیں کہ ہمارے کچھ ساتھی آ جائیں۔ امام نے کہا خدا تمہیں بخشے، نماز کو اس کے اول وقت بجا لانے میں دیر مت کرو اور اول وقت نماز پڑھو۔ میں نے اذان دی اور پھر ہم دونوں نے نماز پڑھی۔ بارش کے لیے دعا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے مامون کے ولی عہد بننے کے کچھ دنوں بعد تک بارش نہیں ہوئی۔ مامون کے کچھ دنیا پرست حوالیوں نے کہنا شروع کیا کہ امام کے ولی عہد بننے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بات مامون کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے امام سے بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا۔ امام نے دعا کے لیے دوشنبے کا دن انتخاب کیا اور کہا رات ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت علی کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں اور مجھ سے کہا میرے بیٹے دوشنبے تک صبر کرو کہ اس دن خدا تمہاری دعا کو قبول کرے گا، خدا بارش برسائے گا اور لوگ تمہاری قدر اور عظمت کو پہچانیں گے۔ دوشنبے کو امام گھر سے باہر آئے اور ریگستان کی طرف روانہ ہوئے۔ لوگ امام کے پاس اکٹھا ہوئے۔ امام بلندی پر تشریف لے گئے اور پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد کہا پروردگار تو نے ہم خاندان رسالت کو بزرگی عطا کی، لوگ تیرے حکم سے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تجھ سے رحم کی کرم کی امید رکھتے ہیں۔ تو ان پر بے ضرر بارش نازل کر، لیکن یہ بارش تب تک شروع نہ کرنا جب تک لوگ اپنے گھر نہ پہنچ جائیں۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم تبھی بادل چھا گئے، آسمان میں گرج اور چمک شروع ہو گئی، لوگوں میں ہلچل مچ گئی کہ بارش شروع ہونے والی ہے، اپنے گھروں کی طرف دوڑو۔ امام نے انہیں روکا اور کہا مطمئن رہو، یہ بادل تمہارے لیے نہیں بلکہ فلاں علاقے کے لیے ہیں۔ وہ بادل گزر گئے تو پھر گرج و چمک کے ساتھ بادل آئے، لوگوں نے جیسے ہی چاہا کہ وہ پھر اپنے گھروں کی طرف دوڑیں۔ امام نے پھر کہا یہ بادل کسی اور علاقے کے لیے ہیں۔ اسی طرح 10 بار بادل آئے اور وہاں سے گزر گئے۔ امام نے ہر بار لوگوں سے یہی کہا یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ جب 11ویں بار بادل آئے تو امام نے کہا خدا نے یہ بادل تمہارے لیے بھیجے ہیں، خدا کی نعمت اور فضل و کرم کا شکر ادا کرو اور اپنے گھر واپس جاؤ، جب تک تم اپنے گھروں میں نہ پہنچو گے بارش نہ ہوگی۔ لوگ پھر اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور ان کے اپنے گھروں میں پلٹتے ہی ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ سارے تالاب، باغیچے، کھیت کھلیہان، نہریں سب پانی سے بھر گئیں۔ لوگ خوشی سے امام کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ پھر امام نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ خدا کی نعمت کے بدلے اس کا شکر ادا کرو۔ امام سے دشمنی رکھنے والوں کی ہلاکت۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ امام کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، جب اتنی اچھی بارش ہوئی تو انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ لوگ پھر مامون کا کان بھرنے لگے کہ یہ بارش لوگوں میں امام کی مقبولیت کی وجہ ہوگی اور اس طرح ان کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوگا، یہ خلافت تمہارے خاندان سے چلی جائے گی۔ امام سے دشمنی رکھنے والوں کی گستاخی اس حد تک بڑھ گئی، ان میں سے ایک شخص جس کا نام تھا حمید بن مہرین امام سے کہنے لگا اے فرزند موسیٰ کاظم، آپ نے اپنی حد پار کر دی ہے، خدا نے اپنے طے شدہ وقت سے بارش کی اور آپ نے اسے اپنی دعا کی طرف منسوب کر دیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ ابراہیم خلیل کا معجزہ لے کر آئے ہیں اور پرندوں کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیا ہو۔ اگر آپ سچے ہیں تو مسند پہ بنے ہوئے دونوں شیروں کو زندہ کیجئے اور انہیں حکم دیجئے کہ وہ مجھے کھا جائیں، تو یہ معجزہ آپ کا ہوگا، نہیں تو ہم مان لیں گے کہ بارش اپنے وقت سے ہوئی، نہ کہ آپ کی دعا سے۔ اس جسارت پر امام نے ان شیروں کو حکم دیا اے شیروں اس پلید شخص کو کھا جاؤ۔ دونوں شیر تصویر سے زندہ شیر میں بدل گئے اور حمید بن مہران کو چیر پھاڑ کر کھا لیا، یہاں تک کہ اس کا خون بھی باقی نہ چھوڑا۔ پھر شیروں نے مامون کی طرف اپنا منہ کر کے امام سے کہا اے خدا کے ولی، اگر آپ حکم دیں تو اس شخص کا بھی کام تمام کر دیں۔ مامون یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ امام نے شیروں سے کہا اپنی جگہ پر پلٹ جاؤ، اور وہ دونوں پہلے ہی کی طرح تصویر میں بدل گئے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت۔ شاطر خلیفہ مامون رشید
حضرت امام رضا علیہ السلام کی لگاتار بڑھتی مقبولیت سے ڈر گیا تھا، اس لیے اس نے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 203 ہجری میں مامون نے سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام کو سرخس میں قید کر لیا، پھر امام کو سناباد لے جایا گیا اور حمید بن قطبہ کے محل میں قید کر دیا گیا۔ صفر مہینے کے آخری دن کی صبح 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کو اس محل میں مامون نے زہر دے دیا۔ امام کو شدید درد نے جکڑ لیا اور اسی دن شام کو امام رضا علیہ السلام کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ امام علیہ السلام کو محل کے اسی حصے میں رات کی خاموشی میں دفنا دیا گیا جس کی پیشن گوئی آپ نے خود 201 ہجری میں کر دی تھی۔ مشہد the land of miracles، مشہد معجزات کی زمین۔ سناباد نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں بہت جلد ہی امام رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس کی وجہ سے ایک بڑے شہر میں تبدیل ہو گیا جسے مشہد امام علی رضا علیہ السلام اور مشہد مقدس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ زیارت کو آنے والی جگہوں میں مشہد مقدس کا پہلا مقام ہے۔ روضہ مقدس میں اکثر معجزات ہوتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس شہر کو معجزات کی زمین یعنی لینڈ آف میریکلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی پیاری باتیں۔ ہمارے شیعوں کی زیارت کو جاؤ، جو ہماری زیارت کو نہیں آ سکتا وہ ہمارے اچھے اور صالح دوستوں سے ملنے جائے، خدا اسے ہماری زیارت کا ثواب دے گا۔ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے دینے سے دل سے کینہ اور دشمنی دور ہوتی ہے۔ امام کہتے ہیں خیانت نہ کیا کرو، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی مسلمان سے خیانت کرے۔ دشمنی اچھی نہیں، خدا کے بندوں سے دشمنی کرنا آخرت کے لیے برا سامان سفر ہے۔ مال اور دولت جمع ہونے کی وجہیں۔ مال اور دولت 5 وجہوں سے جمع ہوتا ہے: زبردست کنجوسی سے، لمبی لمبی آرزوؤں سے اور لالچ سے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے سے، دنیا کی محبت سے یعنی دنیا کو آخرت سے آگے رکھنا۔ صلہ رحم کرتے رہو، صلہ رحم کرو، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی پلا کر ہی کیوں نہ ہو۔ بہترین صلہ رحم، رشتہ داروں کو چوٹ نہ پہنچانا بہترین صلہ رحم ہے۔ کمزور کی مدد صدقہ ہے، کسی کمزور کی مدد کرنا صدقہ دینے سے بڑا ہے۔ ایمان کی حقیقت، جب تک کسی بندے کے اندر 3 صفت نہ ہوں اس کا ایمان حقیقی نہیں ہو سکتا۔ پہلا، مذہب میں گہری سمجھ۔ دوسرا، زندگی کے کاموں کو صحیح ترتیب سے انجام دینا۔ تیسرا، سختیوں میں صبر اور تحمل۔ حقیقی مومن وہ ہے جس کے اندر 3 صفت پائی جاتی ہوں: اپنے پروردگار کی سنت، اپنے نبی کی سنت اور اپنے امام کی سنت۔ سنت خدا کا مطلب ہے لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالنا، سنت نبی کا مطلب ہے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا اور رواداری سے کام لینا، اور امام کی سنت کا مطلب ہے کہ پریشانیوں اور سختیوں میں صبر کرنا۔